تاریخ میں ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جو ہمیں انسپائر کرتی ہیں، لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ آج ہم ہمت اور ثابت قدمی کی ایک ایسی ہی لازوال داستان کو سمجھیں گے جو حضرت بلال بن رباح کی زندگی سے جڑی ہے۔ تو کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے چلیں ایک سوال پر سوچتے ہیں۔ ہمت آخر یہ ہے کیا؟ کیا یہ صرف بہادری دکھانے کا نام ہے یا اس کے معنی اس سے کہیں زیادہ گہرے ہیں؟ یہ داستان اس سوال کا جواب ایک بہت ہی طاقتور مثال سے دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا جانیں گے۔ ہم حضرت بلال کی ہمت کی مثال سے شروعات کریں گے، پھر ان کے ایمان کی آزمائش کو سمجھیں گے، اس کے بعد عہد کی وہ مشہور پکار، پھر دیکھیں گے کہ اس ثابت قدمی کا انعام کیا ملا، اور آخر میں اس پوری کہانی سے ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہماری کہانی کے جو مرکزی کردار ہیں وہ ہیں حضرت بلال بن رباح، ایک ایسی شخصیت جن کی زندگی خود ہمت کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر بڑی کہانی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جہاں سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ حضرت بلال کی زندگی میں وہ لمحہ تھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ صرف ایک عقیدہ بدلنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسے سفر کا آغاز تھا جو قربانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور بس یہیں سے ان کے ایمان کا اصل امتحان شروع ہو گیا۔ ان کے اس نئے عقیدے کو بہت شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ کوئی معمولی مخالفت نہیں تھی، انہیں جسمانی طور پر اتنی اذیتیں دی گئیں، اتنی تکلیفیں کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس سب کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ مقصد بالکل سیدھا اور صاف تھا۔ کسی طرح انہیں اپنے ایمان سے ہٹا دیا جائے، ان کا حوصلہ توڑ دیا جائے تاکہ وہ ہار مان لیں۔ لیکن اب ہم کہانی کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہے، جہاں جسمانی اذیت کے جواب میں ایک ایسی روحانی طاقت سامنے آئی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ جب ان پر ظلم کی انتہا کر دی جاتی تھی تو ان کی زبان سے صرف ایک ہی آواز نکلتی تھی، عہد، عہد، جس کا مطلب ہے ایک، ایک۔ سوچئے، یہ صرف دو لفظ نہیں تھے، یہ ایک مکمل نظریہ تھا، ایک اعلان تھا، اس بات کا اعلان کہ میرے لیے صرف ایک ہی خدا ہے اور دنیا کی کوئی بھی تکلیف مجھے اس سچائی سے ہٹا نہیں سکتی۔ یہ دراصل ظلم کے سامنے ایمان کی فتح کا اعلان تھا۔ کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس بے مثال ثابت قدمی کا صلہ حضرت بلال کو کیا ملا۔ ان کا یہ عمل صرف ان کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہا، بلکہ وہ آنے والی ہر نسل کے لیے ہمت اور استقامت کی ایک سب سے روشن مثال بن گئے۔ ان کی کہانی ایمان کی طاقت کی ایک زندہ علامت بن گئی۔ اور انہیں جو اعزاز ملا وہ بھی تاریخ ساز تھا۔ انہیں اسلام کا سب سے پہلا مؤذن بنایا گیا، یعنی وہ شخص جو اذان دیتا ہے۔ اور اس میں خوبصورتی دیکھیں، جس آواز کو تکلیف دے کر دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہی آواز اسلام کی پہلی اور سب سے بلند پکار بن رہی۔ جس نے تنہائی میں عہد، عہد کہا تھا، اسی کو لاکھوں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا شرف ملا۔ تو اس پوری کہانی سے آج ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ اس کہانی کا جو نچوڑ ہے وہ بہت واضح ہے کہ ایک مومن کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ حق پر ڈٹ جائے اور مشکل میں صبر اور ہمت سے کام لے۔ اسے اگر ہم 3 نکات میں سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہیں۔ پہلا، سچ کے لیے کھڑے ہونا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ دوسرا، صبر کو اپنانا، اور تیسرا، ہمت کا انتخاب کرنا۔ یہ تینوں چیزیں حضرت بلال کی زندگی کا خلاصہ ہیں۔ اور یہ پوری بات ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑتی ہے کہ آخر ایک انسان کے اندر اتنی طاقت آتی کہاں سے ہے کہ اتنی تکلیف کے باوجود بھی اس کا یقین ذرہ بھی نہ ڈگمگائے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہر کسی کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا پڑتا ہے۔